مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، آج سے 2 تقاریر پہلے آئمہ اربعہ کے متعلق تفصیلی طور پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیا جا چکا ہے کہ جتنے بھی ہمارے محترم مکرم دیگر اسلامی بھائیوں کے آئمہ ہیں، جنہیں وہ آئمہ اربعہ کے اعتبار سے مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کا علم بے شک ان کے نزدیک جس منزل پر بھی ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علم تسبیح ہے، وحدی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہی عرض کیا جا چکا ہے کہ فلاں امام نے فلاں فلاں سے علم حاصل کیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں باقیوں کو چھوڑ کر ان کا میں ذکر کر چکا ہوں، امام شافعی ہیں، پھر امام شافعی کے جو استاد ہیں میں ان کی فہرست بتا چکا ہوں،
15 سے لے کر 17 تک ہیں. تو ان کے استاد جو ہیں وہ امام محمد ہے. پھر امام محمد کے جو استاد ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے. اور ان میں سے جتنے بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں جن کی فہرست میں بتا چکا ہوں، ان اساتذہ میں سے کسی ایک کے متعلق بھی امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے باقی اساتذہ میں سے کسی اپنے معلم یا اپنے مدرس یا اپنے استاد کے متعلق یہ قول ان کا نہیں ملتا. لیکن ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی ان کا یہ مشہور قول موجود ہے. میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، صرف 2 کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، باقی کتابوں کے میں نام نہیں لیتا. پہلی کتاب کا نام ہے الامام الصادق والمذاہب الاربعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 79. دوسری کتاب کا نام ہے ائمہ اربعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 132. ان دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے باقی جس سے بھی علم حاصل کیا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن جو انہوں نے زندگی کے 2 سال وارثان قرآن، جو زندگی کے انہوں نے اپنے 2 سال وارثان قرآن، یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہتا چلوں کہ انہوں نے حضرت معصوم ابن معصوم، حضرت باقر العلوم اور قرآن الناطق حضرت امام الصادق سے جو علم حاصل کیا جتنا عرصہ، انہیں یہ کہنا پڑا، یہ قول ان کا مشہور قول ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں زندگی کے 2 سال ان فرزندان رسول کے زیر دامن زیر سایہ بسر نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اب دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اسی لیے میں نے غور کیا تھا. اب دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ایک تاریخی شخصیت اپنے دور میں یہ تاریخی جملہ ادا کر چکی ہے، لالا علی، اگر علی نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. تو آج انہیں یہ دہرانا پڑا کہ اگر یہ نہ ہوتے، یعنی یہ فرزندان رسول کے سائے میں اگر میری زندگی کے 2 سال بسر نہ ہوتے تو اب پتا چل گیا نا کہ ان میں سے ہر ایک کا، جس نے پہلے لولا کہا ان کا علم بھی کسبی ہے. کہنا تو میں نے یہی تھا جس پہ آپ چپ کر گئے، یعنی جس شخصیت نے پہلے کہا تھا لولا ان کا علم بھی کسبی ہے، اور جو آج کہہ رہی ہے ان کا علم بھی کسبی ہے. لیکن جن کو ہم ائمہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں یا ہمارے بھائی بھی مانتے چلے آ رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، جب وادیوں نبل سے گزرتے وقت، بات تو میں نے کر دی، بچے چپ کر گئے، جب وادیوں نبل سے گزرتے وقت حضرت ابو ذر نے، اور کہیں لکھا ہوا ہے عمار یاسر نے، جب یہ کہا کہ یا امیر المومنین اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات ہے وہ جو ان چیڑیوں کی، ان چیڑیوں کی تعداد کو جاننے والی ہے، جو ان کی تعداد سے واقف ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے وہ ذات جب ان کو خلق کرنے والی ہے. کہا مولا کوئی ان کی تعداد بھی جانتا ہے؟ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور نادا کتنے ہیں. سبحان اللہ.
کتنے ہیں اور جوان کتنے ہیں، اور آخری فکرہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ ان میں کون کتنے دن زندہ رہے گا اور کون کتنے دن کے بعد۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو یہ ہے مقام کسبی اور وہبی میں فرق۔ یہی موضوع حضرت امام الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ آپ کے پاس ایک عصا تھا، اس عصا کو آپ نے اپنی آغوش مبارکہ کی زینت بنایا ہوا تھا۔ امام صادق علیہ السلام ان کے پاس ایک عصا، اور یہی موضوع جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ اب موجود ہے۔ امام کے پاس عصا ہے، اس عصا کو آپ نے آغوش کی زینت بنایا ہوا ہے۔ کبھی آغوش سے اٹھاتے ہیں تو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور وہاں سے اٹھاتے ہیں تو پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں، جب آنکھوں سے ہٹاتے ہیں تو پھر دست کا رہل بنا مثل قرآن اسے ہاتھوں پہ سجاتے ہیں۔ تو اب یہ حیران ہوئے کہ ایک عصا کی فرزند رسول ہوتے ہوئے اسی تعظیم کر رہے ہیں، تو اب پوچھا کہ اے جنگہ رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، کیا اس عصا میں کوئی خاص خاصیت ہے جو آپ اس کو اتنا بڑا مقام عطا کر رہے ہیں کہ اسے زمین پر بھی نہیں رکھتے، فرش پر بھی نہیں رکھتے، آغوش پہ ہے، ہاتھوں پہ ہے، آنکھوں سے لگاتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا خاصیت ہے؟ فرمایا یہ تیری جد پاک کا عصا ہے جو ان کے ہاتھوں میں رہ چکا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھے اپنی جگہ سے۔ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں اس عصا کا بوسہ لوں۔ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ دیکھا آپ نے نسبت کی نسبت سے چپ کر گئے ہو بچے، میں تو کہہ گیا، دیکھا آپ نے نسبت کی نسبت سے تعظیم کرنا، یہ تو تمہارے گھر سے بھی چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر عرض کیا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس عصا کی میں اس کا بوسہ لے لوں؟ فرمایا بالکل اجازت ہے۔ اب یوں مولا نے عصا آگے کیا، وہ موصوف آگے بڑھے، اب وہ جھکے بوسہ لینے کے لیے، امام نے عصا ہٹا لیا۔ جب ہٹا لیا کہا مولا یہ کیا کیا؟ امام نے دائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ فرمایا یہ عصا ہے، میں محمد کا خون ہوں۔ فرمایا یہ عصا ہے، میں محمد کا گوشت ہوں، میں محمد کا گوشت ہوں، میں محمد کا خون ہوں۔ پہلے اس عصا کی چھوڑ کر اس کا بوسہ لو جو یہ عام شجر کی شاخ ہے اور میں شجرۃ الطیبہ کی شاخ۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ آپ کے علم میں ہے، میں ان 2-3 راتوں میں فضائل زیادہ نہیں پڑھا کرتا، لیکن چونکہ یہ ایک بات چلی تھی اور رہ گئی تھی تو اس لیے اس کو کچھ حد تک آگے بڑھانے کے لیے مجھے لینا پڑا، چونکہ کچھ میرے بزرگوں کا یہ فرمان بھی تھا کہ اسے تھوڑا سا اور واضح کیا جائے۔ یہی موصوف اپنے کچھ ساتھیوں سمیت یا مریدوں سمیت جو آپ سمجھیں امام الحق کی بارگاہ تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ امام پاک نے فرمایا جاننے کے باوجود کہ تم وہی ہو جو اہل عراق کو فتویٰ دیتے ہو؟ ہاں ہاں فرزند رسول۔ پھر نام بتایا کہ ہاں میں وہی ہوں اور اہل عراق کا میں مفتی ہوں، کوفے میں
میں فتویٰ جاری کرتا ہوں، عالم ایران کا میں مفتی ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، معصوم امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جب فتویٰ جاری کرتے ہو تو تمہارے فتویٰ جاری کرنے کا مصدر کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یعنی کس کے تحت تم یہ اپنا فتویٰ جاری کرتے ہو؟ کہا جب رسول اللہ، کتاب سے، کتاب اللہ سے، قرآن سے۔ فرمایا اچھا کیا قرآن کے، کتاب اللہ کے محکم کو، متشابہ کو، خاص کو، عام کو، ناسخ کو، منسوخ کو اور جانتے ہو؟ کہا فرزند رسول جانتا ہوں، تو پھر میں کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر نہ جانتا بیٹا یہ بات سننے کی تعلیم رکھتا ہوں۔ اسی لیے میں ایسے واقعات کم پڑھتا ہوں جو مجھے بچوں کا اندازہ ہے۔ فرمایا ہاں مولا جانتا ہوں تو میں اس سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر جانتے ہو تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ بستیاں ایسی تھیں جن بستیوں کو ہم نے آپس میں ملا کے رکھا تھا، یعنی ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری زیادہ فاصل پر نہیں تھی، بلکہ وہ نظر آتی تھی، لیکن ہم نے ان بستیوں کو جو ان میں رہتے تھے ان کے لیے یہ حکم دیا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِیرُوا فِيهَا لَيَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ، کہ تم ان راستوں میں دن کو بھی اور راتوں کو بھی سفر کرو، اور یہ سفر کرنا تمہارا جو ہوگا یہ امن کے سائے میں ہوگا، بے خوفی کے سائے میں ہوگا، یعنی اس راستے میں تمہارے لیے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ کہا یہ آیت ہے نا، غیر معصوم نے جواب دیا، یعنی اس عالم نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ راستہ بتاؤ کہ جس راستے میں چلتے وقت نہ دن کو بھی امن، دن کو بھی امن ہے اور رات کو بھی امن ہے، جس میں نہ دن میں بے خوفی ہے نہ رات میں بے خوفی ہے، تو وہ راستہ کون سا ہے کہ دن میں چلو تب بھی امن ہے، رات میں چلو تب بھی امن ہے؟ بڑے دل میں خوش ہو گئے کہ بڑا معمولی مولا نے سوال کر دیا ہے اور اس کا جواب فوراً میں دے رہا ہوں، بس بات ہو گئی۔ امام کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا حضور یہ تو کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، مکہ اور مدینے کے درمیان کا جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو پر امن ہے، جو بے خطر ہے، رات کو بھی سفر کرو دن کو بھی سفر کرو، امن ہی امن ہے۔ امام نے جو موجود بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھا، ان کی طرف دیکھ کر فرمایا بھائی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے وقت آج تک کوئی قافلہ لوٹا نہیں گیا؟ دیکھیے توجہ فرمائیے امام کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا بھائی تم گواہی دیتے ہو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے وقت آج تک کوئی قافلہ لوٹا نہیں گیا، یا بد امنی کا شکار نہیں بنا، یا بے خوفی کا شکار نہیں بننا، تو بے خوفی شکار بنا بد امنی کا، بے خوفی کا، تو کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو اب سامنے مولا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا مولا یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ فلاں وقت فلاں وقت فلاں وقت فلاں ہفتے فلاں مہینے فلاں فلاں قافلہ لوٹا گیا ہے۔ اب آپ نے اس غیر معصوم عالم کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اب بتاؤ تم صحیح کہتے ہو یا اللہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر امام نے پھر ایک اور آیت پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنی کتاب میں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے، اس کے لیے کوئی خوفی ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ وہ گھر کون سا ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہاں اس
کے لیے امن ہی امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر دل میں کہا چلو وہاں تو تھوڑی سی کسر رہ گئی، اب تو کسر نہیں رہے گی، اب تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے، جواب ابھی دیتا ہوں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بیت اللہ ہی تو ہے جو جائے امن ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ امام نے پھر بیٹھنے والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بھائی تم بتاؤ عبداللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر کہاں قتل ہوئے ہیں؟ جن کے علم میں ہے وہ درود پڑھتے باقی خاموش رہے۔ سلام سبحان کہ عبداللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر یہ دونوں کہاں قتل ہوئے ہیں؟ سب نے کہا مولا اسی مسجد الحرام کے شہر میں۔ تو امام نے فرمایا اب بتاؤ تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں کتاب اللہ سے فتویٰ دیتا ہوں، اور تم نے تو کتاب اللہ کی 2 آیات کے متعلق بھی صحیح تفسیر نہیں بتا سکے، تو پتا چل گیا نا کہ جہاں تک تعلق ہے کتاب اللہ کو پڑھنے کا اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دینے کا یہ بات اور ہے، اور جہاں تک تعلق ہے حقائق قرآنیہ کا ایک فتویٰ لے لو، میں یہاں کو نہیں ایک فتویٰ لے لو۔ اب اسی کی تفسیر میں ومن دخلہ کانا آمنا کی تفسیر میں شیعہ تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی امام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا مکان ہے، فرمایا وہ ہماری ولایت ہے محمد و آل محمد۔ اب ان سوال 2 سوالوں کے بعد غیر معصوم عالم نے کہا جب میں رسول اللہ میرے پاس کتاب اللہ تھا کوئی زیادہ علم تو نہیں ہے، پہلے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فتویٰ دیتا ہوں اور اب کہہ رہے ہیں میرے پاس کتاب اللہ کا کوئی زیادہ علم تو نہیں ہے۔ بھائی علی سے لے کر 12 تک کوئی ایک دکھا دو جس نے یہ کہا میرے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میری گزارش یہ ہے کہ میں اکثر فتویٰ دیتا ہوں اپنے قیاس سے، میں قیاس سے کام لیتا ہوں اور اس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، میں ادھر آپ کو متوجہ کرنا نہیں چاہتا، میں صرف امام تک اور یہاں تک محدود رہتا ہوں۔ امام نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اچھا قیاس سے فتویٰ دیتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں اپنے قیاس سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بتاؤ اپنے قیاس کے تحت قتل زیادہ بڑا جرم ہے یا زنا؟ یعنی کسی کو قتل کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا قتل کے مقابلے میں زنا کا مرتکب ہونا یہ زیادہ بڑا جرم ہے؟ تو انہوں نے جلدی سے کہا مولا قتل، اور بڑے خوش کہ چلو بات پھر بھی کچھ رہ جائے گی۔ امام نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے تو اس کے لیے 2 گواہ کیوں ہیں؟ نہیں جو لے سکے وہ میرا ساتھ دے، بچوں کو پتا نہیں ہے۔ اگر قتل سب سے بڑا جرم ہے تو اس کے لیے 2 گواہ کیوں ہیں؟ اور اگر زنا اس سے کم جرم ہے تو زنا کے لیے 4 گواہ کیوں ہیں؟ تو زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا اور قتل کے لیے 2 گواہوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قتل کے مقابلے میں زنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اب یہاں رکے، ابھی رکے ہی تھے کہ امام نے پھر آگے پھر پوچھ لیا، سوال کر دیا تاکہ یہ نہ سوچے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ تو امام نے پھر ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اگر تم قیاس ہی سے کام لیتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ تمہارے قیاس کے مطابق نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ اسی
ایسے وہاں جاتا نہیں لیتا. بھائی نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ نماز افضل ہے. پھر فرمایا اگر نماز افضل ہے تو ماہ رمضان میں حائض کے لیے جو نمازیں رہ جاتی ہیں اور جو روزے رہ جاتے ہیں، اگر نماز افضل ہوتی تو اس حائض پر نماز کی قضا واجب ہوتی. لیکن یہاں نماز کی قضا واجب نہیں ہے، یہاں تو روزوں کی قضا واجب ہے. یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ؟ سلام نہیں پڑھیں. کتنا فرق ہے. اس کے بعد پھر میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم بتاؤ کس طرح دے کر تم فیصلے کرتے ہو. کہا مولا میں اپنے قیاس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ بول کا قطرہ زیادہ نجس ہے یا قطرہ نجس زیادہ نجس ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں. میں چاہتا نہیں تھا وہی صحیح بیان کرنا لیکن بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی. آیا پیشاب کا قطرہ زیادہ نجس ہے یا قطرہ نجس جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ زیادہ نجس ہے؟ تو جلدی سے کہا پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ زیادہ نجس ہے بنسبت اس قطرہ مخصوصہ کے. تو امام نے پھر بنایا پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے قطرے کے برآمد ہونے پر صرف دھونا واجب ہے یا صرف دھونا کافی ہے؟ اور جہاں تک قطرہ مخصوصہ کا تعلق ہے وہاں غسل واجب ہے. اب بتاؤ تمہارا قیاس کہاں جائے گا؟ بھائی جہاں بنیاد ہی ایسی ہو وہاں عمارت کیسی ہوگی؟ معصوم کے سامنے بیٹھ کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رائے کے مطابق، بات سمجھ آ رہی ہے، میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. بھائیوں میں آج کہنا کچھ نہیں چاہتا کیونکہ آج میں نہیں چاہتا کہ میں اس حد سے ذرا اور آگے بڑھوں. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے بولو. تو اپنی رائے کہاں سے آ گئی؟ بات ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ. تو یہاں اپنی رائے کہاں سے آ گئی؟ اسی اپنی رائے کو ہم نے رد کیا تو آج تک لوگ ہمیں ظلم و ستم کی چکی کے باتوں کا میدان پیستے چلے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جب رسول دے کے جا رہے ہیں کہ میں کن تو مولا ہو مولا، تو یہاں رائے کہاں سے آ گئی؟ سلامتی ہوگی ہم سب کے ساتھ. سبحان اللہ کہ میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں. فرمایا اچھا چلو تمہاری رائے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر رائے کے متعلق ہی فیصلہ دیتے ہو تو پھر بتاؤ ایک شخص ہے وہ مالک ہے، اسی شخص کا ایک غلام ہے. اس مالک نے اپنی بھی اور اپنے غلام کی بھی ایک ہی رات میں شادی کی. دونوں کی بیویوں کی رخصتی اسی ایک رات میں ہو. اسی گھر میں دونوں بیویاں آ گئی. جن گھر میں مالک غلام تھا دونوں نے اس
اس رات میں حقوق شرعیہ کو ادا کیا. سب کو بوجہ تجارت مالک کو بھی اور غلام کو بھی شہر سے جانا پڑا, گھر سے جانا پڑا سفر پر. وہ سفر پر چلے گئے. دونوں کی بیویاں امید سے وابستہ ہو گئی. وقت مقررہ پر دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے, مالکن کے ہاں بھی اور کنیز کے ہاں بھی. اتفاقاً چھت گری. جب چھت گری تو مالکن بھی جب کے مر گئی اور کنیز بھی مر گئی. دونوں بچے دونوں کے زندہ رہ گئے. اب کسی کو پتا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے مالک کون ہے. اور آپ نے مجھے حوصلہ بخشا ہے کہ ایسے واقعات بچوں کو پہنچانے چاہیے. اب بتاؤ ان دونوں میں سے مالک کون ہے اور مملوک کون ہے. اب جب وہ پلٹ کر آئے تو کوئی گواہی دینے والا نہ تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے. اگر تم نے رائے سے فیصلہ کرنا ہے تو اب رائے قائم کرو کہ مالک کون ہے, مملوک کون ہے, وارث کون ہے, موروث کون ہے, آقا کون ہے, غلام کون ہے. کہا بولا تو میں بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہو سکے تو ذرا درود پڑھتے سلام. اب اس کے بعد امام پاک نے ارشاد فرمایا, اچھا تم یہ بتاؤ, اگر تم اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیتے ہو یا اس طرح فتویٰ دیتے ہو تو یہاں پر تمہاری خاموشی ہے. کہا مولا دراصل بات یہ ہے میں صرف حدود کو جانتا ہوں, یعنی یہ جو شرعی سزائیں ہوتی ہیں نا شرعی طور پر میں ان کو جانتا ہوں. باقی جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے. اور میں حدود شرعیہ کے متعلق جانتا ہوں. امام نے فرمایا چلو اسی کے متعلق بتا دو. ایک اچھے خاصے شخص کی دو آنکھیں تھیں, اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی. جس کی نہیں تھی اس نے آنکھوں والے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی, آنکھیں ضائع کر دی. اب بتاؤ اس کی تو ہے نہیں, اس کی اسے ضائع کر دی. اس پر شریعت کیا جانب ہو. یا ایک ہٹے کٹے نے صحت مند نے جو بیٹھا ہوا تھا ایک شخص پر رحم کیا, اس کو اپنے سامنے بٹھا دیا جو کٹے ہوئے بازو والا تھا. پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ جس کے بازو نہیں تھے اس نے اس پہ حملہ کیا, اس کے دونوں بازو کاٹ کے رکھ دیے. اب بتاؤ حدود شرعی کو جانتے ہو تو یہاں شریعت کا فیصلہ کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں صاحبان. یقین کریں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ درس عظیم ہے. لیکن میں خود بھی میں اسی میں شامل ہوں کہ ہم خطباء حضرات گھبرا جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی باتیں منبر سے شروع کی اور ایسی باتیں دی تو مجمع خاموش رہ جائے گا. مجمع کی خاموشی کی وجہ سے ہم باقی پہلو لیتے ہیں, لیکن یہ تو علمی خزانہ, یہ تو علمی سمندر, یہ تو بحر بے کنار محمد و آل محمد دے کر گئے ہیں کہ ایک ایک نفس جو ان کے علم کے سمندر ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ہم اس سے بے خبر ہیں, ہم اس سے نااہل ہیں. اب وہ کہتے ہیں میں اپنی رائے کے مطابق عمل کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا یہ جو سن چکے. اب انہوں نے کہا حدود شرعیہ کے مطابق میں عمل کرتا ہوں اور میں فتویٰ دیتا ہوں. تو اب امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو پھر یہی بتا دوں کہ یہ شخص جو نابینا ہے جس کی اس نے آنکھیں پھوڑی ہے اس کے لیے سزا کیا ہو. یہ جو اپاہج ہے اور دوسرے کو اس نے اپاہج بنا دیا ہے اس کے لیے سزا کیا ہو. پھر چپ کر گئے. بھائی چپ بھی تو کرنا تھا, سینے میں تو وہی تھا نا جو ادھر ادھر سے لیا تھا. تصویر علم ادھار ہوتا ہے نا, فہمی تو نہیں ہے. تو اس لیے چپ کر گئے. جب چپ کر گئے تو اب معصوم امام نے ایک کی طرف دیکھا, دیکھ کر فرمایا اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو. کہنے لگے میں باسطے انبیاء کو جانتا ہوں, یعنی جو نبی بنا کر اس عالم میں بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے اس کی باسط کے متعلق میں
اچھی طرح جانتا ہوں. امام فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اسی پہ بتا دو کہ اللہ نے جب موسیٰ کو اور ہارون کو کہا کہ جاؤ اور جا کر فرعون کو تبلیغ کرو, تو اس تبلیغ کرنے والے حکم میں اللہ نے کیا کہا, ان دونوں کو, دونوں بھائیوں کو, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم فرعون کے پاس جاؤ, نرم نرم لہجے میں اس سے گفتگو کرو, لَعَلَّهُ, شاید کہ وہ تمہاری اس گفتگو سے کچھ تصور کرتے ہوئے ہدایت حاصل کر لے اور کچھ اللہ سے خوف کہیں. امام فرماتے ہیں اب بتاؤ, یہ عام بچے نہیں سمجھیں گے اور میں بچوں کو یاد نہیں کر سکتا, ٹائم نہیں ہے, تو جو جانتے ہیں ان سے بات میں پوچھ لینا. تو امام فرماتے ہیں بتاؤ لا اللہ جو ہے یہ عربی عبارت میں کب استعمال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ عربی عبارت میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب شاید کا معنی دینا ہو کہ شاید وہ ایسا کرے. ابھی تو میرے بزرگ بھی نہیں پہنچے, بچے تو دور کی بات ہے. یعنی لا اللہ, شاید وہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرے, خدا خوف پیدا کرے, تو شاید کا لفظ استعمال ہوتا ہے یقین کی ضد میں. جہاں یقین نہ ہو اس کی ضد میں آتا ہے شاید کا لفظ. تو اللہ کے لیے یہ گمان کرنا کہ اللہ کی بات یقین سے الگ ہوگی, یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی بات یقین سے الگ ہو. نظر سمجھ نہیں جائے نا. یعنی شک ہوتا ہے کہاں پر؟ جہاں یقین نہ ہو. جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں ہے, جہاں شک ہے وہاں یقین نہیں, جہاں یقین ہے جہاں یقین نہیں وہاں شک ہے. تو شک کا معنی جو بھی کرو تمہاری مرضی, لیکن حق کا معنی جب کرو گے تو حق کا معنی کیا بنتا ہے؟ یقیناً 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 یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق, یقیناً اللہ حق ہے, اللہ ہے. ان الرسول حق, رسول حق ہے, بے شک حق ہے. تو جہاں حق آئے گا وہاں شک نہیں ہوگا, جہاں حق آئے گا جہاں شک, وہاں شک نہیں ہوگا. پھر کہتا ہوں جہاں حق آئے گا وہاں شک نہیں ہوگا. علی مال حق, اللہم صلی اللہ محمد. اب آگے بھی سلسلہ ہے لیکن چونکہ اب مجھے طلاق نہیں پڑھنے دیتا تو اسی لیے میں یہاں رک رہا ہوں اور اسے کہیں روک رہا ہوں. تو اب اس سلسلے کے آخر میں کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں آپ کے سامنے تو کچھ نہیں جانتا. واہ صاحب, اپنا رسول اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں آپ کے سامنے کچھ نہیں جانتا. اسی لیے ساری زندگی کہتے رہے کہ لو سناتا میں, کہ اگر مولا کی زندگی میں, مولا کے قدموں میں میرے 2 سال بسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دوستو آج ہمیں کہتے ہو, ہمیں چیلنج کر کے کہتے ہو کہ تم اپنے 12 امام مانتے ہو, اگر تم اتحاد کے قائل ہو تو ہمارے ائمہ اربعہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بھائی میں کچھ نہیں کہتا, میں ان کے خلاف یا ان کے حق میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ جن کو تم مانتے ہو ذرا تاریخ دیکھو انہوں نے کہاں سے لیا. عمل کرنا نہ کرنا الگ بات ہے, لیکن انہوں نے کس در سے لیا,
تو جب آپ دیکھیں گے کس طرح سے دیا، تو میں یہاں پر قسم کھا کے کہتا ہوں میری الحمدللہ زندگی گزر گئی ہے، اب میں بڑھاپے کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوں۔ میرے وہ ساتھی جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، جو مائی کے امام بارگاہ سے مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کو میری طرح وہ بھی اسی منزل پر ہے۔ جتنا میں مطالعہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کر سکتا تھا میں نے کیا۔ مولا نے مجھے یہ شرف بخشا کہ گم جانے کی مولا نے مجھے توفیق بخشی، وہاں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ میں خطیب آدمی تھا، میں نے کون سا امامہ پہننا تھا یا آبا کبا پہنی تھی، تو میں جس رنگ میں تھا بہرحال میں اور زیادہ وقت نہیں لیتا، میں مطالعہ کرتا رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ نعرہ نہیں دیا کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ۔ لیکن جو میں نے فکرہ دیا ہے میں اس پر سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے کسی عام آدمی کا ذکر نہیں کیا، کسی مولانا کا، علامہ کا، مفتی کا، مجتہد کا میں نے نام نہیں لیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں دیا کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ، لیکن فقط علی ہے کہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے سامنے نماز مغربین کے بعد بیٹھے، بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، نماز آئے نوافل ادا کرنے کے بعد پھر شروع کر دی، سب کا ستارہ چمکا، تفسیر شادی تھی، بے اور سین سے آگے نہ بڑھی۔ عبداللہ ابن عباس آئینے حالت بدل کہتے ہیں مولا ساری رات گزر گئی ہے، آپ با اور سین سے آگے نہیں بڑھے۔ فرمایا بس اتنا ہے؟ کہا مولا کچھ اور بھی فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں، سن، اگر میں علی بسم اللہ کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور کوئی کاتب یہاں بیٹھ کر میری بیان کردہ تفسیر کو لکھتے رہے اور بعد میں ان کو کتابی صورت دی جائے، 70 اونٹوں پر لادا جانے والا وہ کتابی صورت والا وہ تمام کا تمام معاملہ سامنے آ جائے گا، یعنی 70 اونٹوں پر لادی جانے والی کتابیں سامنے آ جائیں گی، لیکن علی کی تفسیر بسم اللہ پھر بھی ختم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں شیعہ تفسیر کا حوالہ دے کے بات یہاں ختم کر رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے البصائر، عربی میں ہے، یہاں یقیناً موجود ہوگی۔ تو البصائر سے لے کر میں جو پڑھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں ابن عباس سن، اعلم جمیع اسرار الکتب السماویہ فی القرآن وجمیع ما فی القرآن فی الفاتحہ وجمیع ما فی الفاتحہ فی البسملہ وجمیع ما فی البسملہ فی النقطۃ التي تحت الباب، کہ جو جتنی قرآن کتابوں میں ہے علم وہ سب کا سب قرآن میں ہے، اور جو علم قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورۃ الحمد میں ہے، اور جو علم سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے۔ کہا بس مولا بس، میں سمجھ گیا کہ سارا علم با میں ہے۔ کہا جب میں نے سمجھایا نہیں تو تم سمجھا کیا؟ جب میں نے سمجھایا ہی، واہ بھائی واہ، جب میں نے سمجھایا ہی نہیں ہے تو تم سمجھا کیا ہے؟ کہا مولا اس سے بھی کچھ آگے ہے۔ فرمایا سن، سارا با کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے، اور انم نقطۃ الذی تحت البا، جو با کو با منوانے والا ہے وہ نقطہ قلبی علی ولی اللہ
آپ 5-10 منٹ بن کے اوپر ہو گئے. ایک بات سن لیں 1 منٹ کی. صوفیہ ازم میں یہ جو صوفیہ ازم ہے نا اس میں یعنی صوفیہ کرام میں یہ جو ہے نا یہ جو ہے علی صوفیہ ازم میں ہمارے یعنی صوفیہ ازم میں یہ جو الف ہے یہ مجرد ہے یعنی خالی ہے. زیر سے زبر سے پیش سے جان سے نقطے سے ہر حرکت سے تو اس اور مجرد ہے تنہا ہے اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک ہونے میں نہیں ہے. نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ جان ہے. تو اسی لیے صوفیہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اس سے وہ مراد لیتے ہیں اللہ یعنی اللہ الف سے وہ مراد لیتے ہیں. اللہ مانتے نہیں الف کو کہتے ہیں اس سے مراد اللہ ہے. آگے کیا آ گیا ایک نا ابھی آپ لوگوں نے نا ایک یہ شکل ابھی نیچے نقطہ نہیں ہے یہ شکل الف کے بعد صوفیہ ازم میں اس شکل کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ. اس شکل کو ایک یہ شکل صرف اس شکل کو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ. اب کوئی پتہ نہیں یہ با ہے تا ہے سا ہے یہ نقطہ تو ہے نہیں صرف شکل ہی شکل ہے نا. تو شکل سے مراد ہے محمد صوفیہ کی شکل سے مراد ہے محمد الرسول اللہ. اب نیچے آ گیا نقطہ نقطے نے با کو با منوایا. سبحان یعنی جب تک اس شکل کے نیچے نقطہ نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ با ہے تا ہے سا ہے. تو اب نیچے آ گیا نقطہ. اب دیکھا آفاق نہیں ہے کیا مقام ہے آفاق نہیں باقی اوپر نہیں ہے باقی نیچے ہے. نیچے آ گیا نقطہ تو اب یہ نقطہ اسے منوا رہا ہے کہ یہ با ہے یہ تا نہیں یہ سا نہیں. تو اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ اس نقطے سے مراد ہے علی. علی منوا رہا ہے محمد رسول اللہ. تحت الباب اور نقطہ میں علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. جس گھرانے نے ہمیں دین دیا ہمیں دنیا دی اسلام کے ناطے سے ہمیں معزز بنایا شرافت بخشی انسانیت بخشی اسی رسول کا گھرانہ اس طرح لوٹا گیا کہ آج تک صدیاں گزر گئی ہے. صرف شیعہ نہیں تمام وہ مسلمان جو عاشقان رسول ہیں جو غلامان رسول ہیں. میں جب سفر کرتا ہوں 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. راستے میں کئی شہر آتے ہیں آبادیاں آتی ہیں جگہ جگہ پر لوگ لکھے ہوئے ہیں مجالس اشرف محلق الحرام یادگار شہداء کربلا. اب نیچے انجمنوں کے نام ہوتے ہیں جو شیعہ نہیں ہے غیر شیعہ ہے. یہ ہے حسین کی وہ شخصیت کہ اگر کوئی علی کو نہیں مانتا پھر بھی حسین کو مانتا ہے. یہ حسین کا مقام ہے. کربلا کے میدان میں حسین نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہ بھی ہے جو اتنی عظیم المثال قربانی ہے کہ اس قربانی کا نام پڑ گیا مجسمہ وفا. جس نے وفا کا حق ادا کیا ہے کسی کا نام مجسمہ وفا نہیں پڑا. لیکن یہ جو قربانی ہے جس کی یاد میں آج ہم چند ایک آنسو برسانے کے لیے یہاں جمع ہو کے بیٹھے یہ وہ قربانی ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں کافی جلدیں ہیں چہرہ درخشاں یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کی بہت جلدیں ہیں. اس چہرہ درخشاں میں حضرت عباس کی شجاعت پر بہت بڑی بات ہے. یہ اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں شاید جہاں ہو یہ فارسی میں ہے تو حضرت عباس کی شجاعت پر بہت بڑی بات ہے. تو اس بحث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا
کہ اگر شجاعت انسانی شکل و صورت میں آ سکتی تو اس کا نام عباس ہوتا. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے کیا مقام شجاعت حضرت عباس ہے. یہی عباس کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے کہتا رہا یا میں رسول اللہ فرزند رسول اب تو اجازت دے دے. جب بھی کوئی ہاشمی مارا گیا کوئی شہید ہوا تو جناب عباس جلد کر آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا یا میں رسول اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اب تو اجازت دے دے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب جناب عباس پیاسے پیاسے بچوں کے رونے پر ان کے رونے کی آواز سن خیمہ گاہ کے اندر گئے تو 4 سالہ سیدہ سکینہ نے جناب عباس کا ہاتھ تھام کر کہا چچا یہ دیکھو یہ عاتقہ بنت مسلم ہے, یہ دیکھو یہ عبداللہ بن حسن ہے, یہ دیکھو یہ رقیہ بنت مسلم ہے, یہ دیکھو یہ میرا بھیا علی اصغر ہے, یہ دیکھو یہ میرا بھتیجا محمد باقر ہے. 12 شہزادے تھے 10 شہزادیاں تھیں. پھر سنیں یہ تاریخ کا چکر ہے جو آج نبھا نہیں سکتا. 12 شہزادے تھے 10 شہزادیاں تھیں جن کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں تالوؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے جس بچے کا رونے والوں اولاد والوں بے شک رونا نہ آئے صرف رونے والے کی شکل بنا لو امام اسے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ رخ ذرا الگ ہے جو ذہنوں میں نہیں ہوتا اس لیے آنسو ذرا کم آتے ہیں. یعنی 12 شہزادے 10 شہزادیاں پیاس کا یہ عالم تھا کہ جس کا ایک بار پیاس کی وجہ سے منہ کھل گیا ہے تو 12 بند نہیں ہوا. یعنی یہ پیاس کا عالم تھا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کوئی بچہ کہیں بے ہوش پڑا ہے کوئی بچہ کہیں بشی میں پڑا ہے. تڑپ کر کہا چچا اب آپ بتائیں انت حیون آپ بھی زندہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں, چچا پانی کب لاؤ گے؟ جب کہا چچا پانی کب لاؤ گے تو جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے. 4 سالہ سکینہ نے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا چچا رو رہے ہو پانی لانے پر؟ کہا نہیں پانی لانے پر نہیں رو رہا. پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا شہزادی جب بھی مولا کے پاس جاتا ہوں کہ مولا اب تو اجازت دے دو اب تو اجازت دے دو. شروع سے لے کر اس وقت تک تمہارے دادا علی کے سر پر درد لگی میں نے کہا مولا اجازت دے دو میں بدلہ لیتا ہوں. کہا نہیں عباس بدلہ نہیں لینا. مدینے میں تمہارے چچا حسن کا تابوت اٹھا اس پر 70 تیر برسے میں تڑپ کر گیا تلوار اٹھا کے لے آیا رو کے عرض کرتا رہا تو اجازت دے دو. کہا نہیں عباس تم نے لڑنا نہیں ہے. مدینے سے چلے کربلا آ گئے دریا کے کنارے میں خیمے لگ گئے. 7 محرم کو حکم ملا خیمے اکھاڑ دو. حسین سے میں نے کہا مجھے اجازت دو میں دیکھتا ہوں کس کی ضرورت ہے جو میرے مولا کے سامنے آ کے ایسی گستاخی کرے. آپ نے فرمایا نہیں عباس تو نے تلوار نہیں اٹھانی تو نے آگے نہیں بڑھنا. صبح سے لے کر اس وقت تک جو شہید ہو رہا ہے میں جا کے ہاتھ مار کر کہہ دوں ظاہر کر رہا ہوں اب مجھے بھی اجازت دے دے. کہتے ہیں تیرے لیے اجازت نہیں ہے سکینہ اجازت تو دلوا دے. پانی میں لے آتا ہوں. اتنا کہنا تھا سیدہ سکینہ اندر گئی. چھوٹی چھوٹی اور آگے رکھنے والوں اندر جا کر بیوی نے خشک مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب تھا وہ مشکیزہ اتار کر لے لا کر کا چچا آپ کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے اپنے آپ کو جھکاؤ تاکہ میں یہ مشکیزہ خود آپ کو پہنا. اب جو اگلا فکرہ ہے بھئی میرا نہیں ہے نہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے نہ میرا ہے نہ میں پڑھنے کا اس کا شامل ہوں لیکن سنا گیا ہے
میں سن کر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس فکرے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے جو اسے نہ پڑھا جائے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے جناب عباس کو مشکیزہ بنانا شروع کیا تو اس کے اوپر لکھ دیا سکینہ بنت الحسین، تاکہ قیامت تک جو بھی عباس کو بلائے سرکار سکینہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ عزاداری کی راتیں ہیں، صرف آنکھوں کے سامنے کربلا کا تصور لے آؤ، بلکہ ایک فکرہ کہتا ہوں جو رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، کہیں اور جاؤ گے وہاں ختم ہو جائے گی، کہیں اور جاؤ گے ماتمداری ختم ہو جائے گی، آخر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے۔ لیکن جب گھروں میں جا کر سکون سے بیٹھنا، ٹھنڈا پانی پینا، تو اپنے آپ سے کہنا زہرا کا گھرانہ صرف آج رات کا مہمان کب سے اجڑنا شروع ہو جائے گا۔ مرحبا مرحبا۔ جناب سکینہ نے چچا کو مشکیزہ پہنایا، مشکیزہ پہنا کر کہا چچا اب جاؤ بابا کے سامنے، مجھے یقین ہے بابا انکار نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، جیسے جناب عباس امام حسین کے سامنے مشکیزہ پہن کر آئے، سیدہ کے لال سے کرسی چھوڑ گئی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، عباس کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ لیا، دونوں بازوں کا بوسہ لیا، کہا بہت بڑا وسیلہ تو نے تلاش کیا ہے عباس، جب تک تو رہ جاتا کوئی سکینہ کو یتیم نہ بناتا، لیکن اب جا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن تیرے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی لانے کی کوشش کرو، پانی لانے کی صبر کرو۔ صرف نیزہ لیا، نیزہ لے کر عباس چلے، جب چلنے لگے کہا مولا اتنی اجازت دیتے ہیں کہ خیمہ گاہ میں جا کر الوداعی سلام کر دوں۔ کہا عباس تو آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حسین کے چلے، عباس آگے بڑھے، بڑھ کر خیمہ گاہ میں پہنچے، ایک ایک بیوی کو الوداعی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک خیمے پہ آ کے رکے۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ اس شہزادی کا ہے جسے کبھی فضا کہتی تھی کہ بی بی میں نے سیدہ بطول سے سنا ہے کہ ایک دن آئے گا میری زینب قیدر بنے گی۔ اس کے سب سے ردا اترے گی، یہ بازاروں درباروں میں پھروئی جائے گی۔ تو میں دل میں سوچتی تھی کہ جس زینب کے 18 بھائی ہو اس پر یہ مسائل کے پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ اس سیدہ کے خیمے کے دروازے پہ رکے، رک کر عباس نے سر جھکایا، چاہتے ہیں کچھ کہیں، ہمت نہیں پڑتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سیدہ کی نگاہ پر کیسے برداشت کرتی کہ عباس روتا رہے، تڑپ کر کہا عباس خیر تو ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو۔ کہا بی بی اجازت دیتے ہو؟ کہا ہاں اجازت دے، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا بی بی بس اتنا کہتا ہوں کہ چند منٹوں کے مہمان غلام کا آخری سلام ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ جب کہا نا چند منٹوں کے مہمان عباس کا آخری سلام، عباس یہ کیا کہا مولا نے اجازت دے دی، اب میدان سے واپس نہیں آ سکتا۔ جب کہا نا واپس نہیں آ سکتا، سیدہ کی چیخ نکلی، رو کر بی بی نے کہا عباس ذرا زینب کو یہ تو بتاؤ کیا مجھے مدینے سے اسی دن کے لیے لائے تھے کہ تم کربلا مارے جاؤ اور زینب ماتم کرے؟ اتنا کہنا تھا۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہا سیدہ میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میں تیرے در کا غلام ہوں، جو ہاشمی گرا ہے اس کا لاشا خیمے میں آیا ہے، آپ نے سر کے بال کھولے ہیں، ماتم کیا ہے، بیویاں روئی ہیں، لیکن یہ کنیز کا بیٹا عباس وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا۔ آپ میں سر کے بال کھول کے ماتم نہیں کرنا پڑے گا۔ اور رونے والوں جب عباس نے کہا میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا، سیدہ
بچے پانی کے خالی جام لے کر عباس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جناب سکینہ نے عرض کیا چچا کتنی دیر تک آ جاؤ گے؟ کہا دعا مانگو اللہ مجھے پانی لانے کی توفیق پر قائم رکھے۔ آخری سلام کیا، عباس گئے۔ 4000 سے لے کر 10,000 تک کی روایت ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پر یزیدی فوج پہرا دے رہی تھی۔ تابڑتوڑ حضرت عباس نے 7 حملے کیے۔ آج میرا دل یہی تھا، یہ کاغذ میں نہیں سینے رکھے ہوئے تھے کہ میں آج مولا کی شجاعت پڑھوں گا، لیکن اب وقت نہیں ہے، اب میں نہیں پڑھ سکتا، بس 2 جملے آخری مصائب کے سن لو۔ امام مولا نے 7 تابڑتوڑ حملے کیے۔ پہلے حملے میں 530، دوسرے حملے میں 800، تیسرے حملے میں 305، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 2000 سے زیادہ۔ بلکہ علامہ مہدی صاحب مرحوم نے تو کئی ہزار لکھی ہے تعداد کہ جناب عباس نے ان یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ دریا کے گھاٹ میں اترے، مشیدہ سنبھالا، پانی میں ڈبویا، ڈبو کر اٹھایا، پانی بھرا۔ پانی بھرا تو ہاتھ کو پانی کے لگنے سے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضرت علامہ نجم الحسن کرانی صاحب نے کتاب العباس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ جیسے عباس کے ہاتھوں کو ذرا ٹھنڈک لگی، عباس وہی رک گئے۔ دامن اٹھایا، دامن اٹھا کر ہاتھوں سے پانی کی تری صاف کی، صاف کر کے کہا بی بی بطول گیلا نہ دینا، بچے پیاسے ہیں، میں نے تری کو گوارا نہیں کیا، ہاتھ خشک کر لیے۔ یہ وہ مقام وفا ہے۔ پانی لیا، لے کے چلے۔ جب عباس چلے، چاروں طرف سے فوج شیعہ نے جناب عباس کو گھیرے میں لیا، لیکن اللہ اکبر، لاشوں پہ لاشیں جناب عباس گراتے گئے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکم بن طفیل ملعون نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، دائیں بازو شہید ہوا۔ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، آپ نے مسکرا کر کہا اکبر کا صدقہ ہے۔ مشیدہ کٹے ہوئے بازو میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانی شروع کی۔ ایک شامی نے پھر بازو پہ حملہ کیا، بایاں بازو شہید ہو گیا۔ جب دونوں بازو شہید ہو گئے، رب اکبر کی قسم، مولا امام حسین کی شہادت کی قسم، میں اس سے بڑی قسم نہیں کھاتا اور نہ میں کھایا کرتا ہوں، لیکن اب کھا رہا ہوں۔ کیا مقام ہے جناب عباس کی شجاعت کہ دونوں بازو شہید ہونے کے بعد آپ نے تلوار اپنے منہ میں رکھی، دھار سامنے رکھی، تلوار منہ میں رکھی۔ میں نہیں پڑھ سکتا کس طرح تلوار چلائی ہوگی، منہ میں رکھتا کہ تاریخ کے ٹکڑے یہ ہیں کہ جو سامنے آتا گیا وہی گرتا گیا۔ جب سامنے آنے والے گرتے گئے، اب عمر بن سعد نے ندا دے کر پکار کر کہا شامیوں، کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لو، اگر پانی خیمے چلا گیا تو تمہارا جینا ختم ہو جائے گا۔ جب چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لیا تو اب ابن سعد نے ایک آواز بلند کی، بلند کر کے کہتا ہے شامیوں، کوفیوں، یزیدیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے بیٹے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت نہیں ہے۔ 4000 تیر میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جس کے لیے بطول کرتے سی کر گئی تھی، جس کے لیے بطول سلام دے کر گئی تھی، 4000 تیر چاروں طرف سے عباس پر پڑتے۔ حضرت آیت اللہ عباس عزیزی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اتنے تیر برسے کہ حضرت عباس کا سینے سے لے کر جسد آخر تک تیروں کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، لیکن انہی تیروں میں 7 تیر ایسے تھے جو آ کر جناب عباس کی آنکھوں میں لگے۔ جب دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے، عباس
کہ تیر نکالے لیکن ہاتھ تو نہیں ہے. کیسے نکالے؟ رونے والوں اب ذرا تصور کرو، جناب عباس نے ایک یوں اپنے زانوؤں کو جھیل پر بیٹھے ہوئے بلند کیا، بلند کر کے سر جھکایا تاکہ یہ تیر زانوؤں کے اندر جائے اور کسی طرح نکل سکے. ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے سر پر اتنے زور سے گرد مارا کہ عباس کا سر درمیان سے پھٹ گیا. صرف سر نہیں پھٹا بلکہ دماغ نکل گیا. عباس کے شانوں پہ گرا. جب دماغ نکل کر عباس کے شانوں پر گرا، ابھی کبھی دائیں جھکے عباس، کبھی بائیں جھکے عباس، کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزہ کمر میں لگنا تھا، شکم کو چیرتا ہوا جسم سے باہر آیا. اب جو اس نے نیزہ کھینچا عباس زین پر رہ نہ سکا. ایک اور ظالم نے جناب عباس کو نیزہ مارا، عباس دائیں چھپ کر زمین پر گرے. اب وہ مسائل ہے جو میں نہیں پڑھتا. جناب عباس خود کہتے ہیں کہ میری شہادت پڑھنے والوں جب بھی میرا مسائل پڑھا کرو، میرے غم میں رونے والے سے پوچھا کرو کہ جب کوئی سوال کیا اب بھی میں پڑھوں سن کر روئے، کیا آنکھوں میں تصور نہیں آئیں گے کہ جب کوئی سوال زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ سہارا لیتا ہے ہاتھوں کا. میرے تو ہاتھ نہیں تھے، میں سہارا کس چیز کا لیتا؟ اور رونے والوں آنکھیں بند کر کے سوچو، عباس منہ کے بل زمین پر آیا، کتنے تیر تھے جسم کے بدن سے کمر کے پار گزرے. ادھر عباس گرے، ایک ندا بلند کی، مولا غلام کا آخری سلام. یہ پہلی ندا تھی جو عباس کی بلند ہوئی. پھر دوسری ندا ہے جو حسین کی بلند ہوئی. ایمانے کے پیچ کھل گئے، گلے میں باندھے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، میدان کی طرف دیکھ کر کہا عباس عباس الان عید صلی اللہ علیہ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. امام حسن کی شہادت پر امام حسین نے یہ نہیں کہا. اب کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. یہ دوسری ندا تھی. رونے والوں سنو گے تیسری ندا کیا تھی؟ جب جناب سیدہ زینب کو پتا چلا کہ عباس زین سے زمین پر گرا ہے، دونوں بالوں کٹا کر، تو بیوی نے آواز دے کر کہا بیویوں شہدانیوں گھرانہ بطول کی بیویوں اپنی اپنی چادریں سنبھال لو، اپنی اپنی چادریں سنبھال